بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام سبق نمبر 18، خلفائے راشدین کی پالیسیاں اور کارہائے نمایاں۔ عزیز طلباء، اس سے قبل ہم نے اپنے پچھلے درس میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی جانے تھے۔ اس درس میں ہم خلفائے راشدین کی، خصوصی طور پر ان خلفاء کی کہ جن کی خلافت جو ہے وہ چلی، ان میں کیا ایسی پالیسیز تھیں، ایسے ان کے نمایاں کارنامے کیا تھے، ان کو یہاں پر ڈسکس کریں گے۔ کچھ سرخیاں میں نے یہاں پر حذف کی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی دوران گفتگو آپ کو میں عرض کر دوں گا۔ تعارف، یہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد ایسی پالیسیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے بنائی ہیں اور ایسی اصطلاحات درج کی ہیں کہ جن کی وقت کی بنا پر بڑی اشد ضرورت تھی۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن پاک لکھا بھی گیا اور ایک جگہ جمع بھی کیا گیا، لیکن اس کو کرتاسی صورت میں یعنی کہ اوراق پر نہیں لکھا گیا، تو یہ پالیسی بنائی گئی کہ اس کو، یہ کارنامہ بھی ہے ایک صحابہ کرام کا اور خاص طور پر خلفائے راشدین کا، کہ اتنے بڑے پیمانے پر یہ کام کیا گیا ہے۔ اس میں باقاعدہ حضرت زید فرماتے ہیں کہ اگر مجھے احد پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کرنے کو کہہ دیا جاتا تو میرے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن جمع القرآن میں جو میری ذمہ داری لگائی گئی، اس کمیٹی میں جو شامل کیا گیا، یہ بڑی سخت ذمہ داری تھی۔ اس کے بعد جو خلفائے راشدین نے خلافت کے حوالے سے جو پالیسیز بنائیں، جو امیر کے حوالے سے، جو خلیفہ کے حوالے سے، وہ بھی بڑے قابل ذکر ہیں۔ ایک نظام کھڑا کیا جا چکا ہے اور اس میں ایسی پالیسیز موجود ہیں جنہیں ابھی تبدیل کرنا، اثر نو بنانا، یہ دونوں چیزوں کی ضرورت تھی۔ بہت ساری پالیسیز ایسی تھیں کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام اب صرف عرب جزیرہ نمایاں عرب پر نہیں ہے، اسلام اب پھیل کے عجموں میں جا چکا ہے، ہندوستان تک آ چکا ہے، تو اب پالیسیز بھی ظاہری بات ہے ایسی بنائی جائیں گی کہ جو خلیفہ وہاں سے مرکز سے بیٹھ کر اگر حکم دیتا ہے تو اس کا عمل درآمد وہیں پر بھی کیا جائے۔ اور چونکہ مرکزی حیثیت جو ہے وہ اگرچہ خلیفہ کو ہی حاصل ہے، لیکن بیہائنڈ دا سین اس کے پیچھے مجلس شورا ہے جو باقاعدہ اس بات پر اقدام اٹھاتی ہے کہ کس خلیفہ کو کس وقت کیا کام کرنا چاہیے یا کس شخص کو خلافت کے منصب پر بیٹھنا چاہیے۔ اب اس مہم میں سب سے زیادہ حصہ خلفائے راشدین کا ہے، جو پالیسیز کے حوالے سے اور نمایاں کارناموں کے حوالے سے، جبکہ اس کے بعد بہت سی ایسی اصطلاحات ہوئیں لیکن وہ ایک نظم کے تحت نہیں تھی۔ جس طرح کہ حضرت امیر معاویہ کے اگر آپ زمانہ دیکھیں تو ان میں بھی پالیسیز ہوئی ہیں، لیکن اس کو خلافت راشدہ میں شامل نہیں کیا جا سکتا، اور بھی سلاطین میں ہوئی ہیں، لیکن جو خلافت راشدہ کی حد تک ہیں وہ چند ہی ہیں۔ اب خلافت راشدہ ہمیں خلافت کا تصور کیا دیتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت میں انسان زندگی کے انفرادی، خاندانی، معاشرتی، قومی اور بین الاقوامی مسائل کے بارے میں جو ہدایات اور احکامات موجود ہیں، ان کا مجموعہ اسلامی نظام ہے۔ جو گویا خلافت نے ایک نظام کھڑا کیا تھا، جو خلافت راشد تھی، وہ ایک نظام جو ہمیں دے رہی ہے، وہ نہ صرف انفرادی طور پر کامیاب ہے
بلکہ قبائلی نظام میں بھی کامیاب ہے، خاندانی نظام میں بھی کامیاب ہے، معاشرتی اور قومی اور بین الاقوامی لیول پر بھی وہ کامیاب ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری ایسی اصطلاحات تھیں جو بیت المقدس میں فوراً حضرت عمر کی جو رائج کردہ تھیں وہ اپنائی گئیں، اور یہ میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، یہ بلکہ دیگر مذاہب کے فکری لوگ، مذہبی لوگ، جنہوں نے حضرت عمر کی بنائی ہوئی پالیسیوں کو اپنے علاقوں میں، اپنی حدود میں، اپنی سرحدوں میں لگایا۔ جس طرح بیت المقدس کے حوالے سے اگر دیکھیں تو کئی پالیسیز جو ہیں وہ کرسچنز نے حضرت عمر کی اڈاپٹ کی، جیوز نے بہت زیادہ پالیسیز اپنائی ہیں۔ آج بھی بہت زیادہ پالیسیز جو ہیں اگر آپ یورپ کنٹریز میں دیکھیں تو حضرت عمر کی چل رہی ہیں، اور آپ حیران ہوں گے جان کر کہ باقاعدہ اس کا نام عمری لا رکھا گیا ہے، یعنی کہ وہ جو لا قوانین ہیں وہ حضرت عمر کے نام سے ہی رکھے گئے ہیں، اور ان کے عملی نفاذ کو گویا یہ جو اوپر نظام، ایک اسلامی نظام بیان کیا گیا ہے، اس کا یہ تو ہے کاغذی کام، اس کے جب اس کو آپ امپلیمنٹیشن میں لے کے آتے ہیں تو وہ سارا سسٹم خلافت کہلاتا ہے۔ اور خلفائے راشدین بہترین انداز میں اس کو چلانے والے ہیں۔ بہت سی ایسی پالیسیز تھی جو کہ مجلس شورا وغیرہ کے شروع سے ہی ابتدا میں بنا دی گئی تھیں، بعد میں چونکہ حضرت عمر کے دور میں یہ ایک بڑا کارنامہ تھا کہ ایک ایسا بینچ بنا دیا جائے جو ایک شخص کو منتخب کریں، ایک ایسے شخص کو جو نہ صرف رعایا کے لیے، ریاست کے لیے، بلکہ بیرونی ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات استوار کرنے میں بھی کامیاب ہو۔ لہٰذا اس شخص کا پڑھا لکھا تو ہونا ضروری ہے ہی، لیکن اس کا عقل مند اور دانا ہونا بھی ضروری ہے، اس کا ایک بہترین تلوار انداز ہونا بھی ضروری ہے، اس کا ایک بہترین گھوڑ سوار بھی ہونا ضروری ہے۔ گویا وہ تمام کوالٹیز اس میں پائی جائیں، یہ ایک خلافت کے حوالے سے یا مجلس شورا کے حوالے سے ان کا یہ کام ہے۔ اسلامی قوانین، اب یہ جو قوانین اور جو انہوں نے پالیسیز بنائی تھیں وہ تمام کے تمام دے ڈیپینڈ آن دا ہولی قرآن اینڈ سنہ۔ اب یہ رعایا نے خاص طور پر خلافت راشدہ نے یہ لاگو کر دی ہے کہ قرآن و سنت کے تمام احکام و قوانین ایک مسلمان کے لیے واجب الاتباع ہیں، گویا وہ اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ سب سے پالیسی بڑی یہ ہے۔ اس کے بعد ان میں شخصی، خاندانی یا معاشرتی قوانین کی تفریق نہیں ہوگی۔ گویا دیکھیں اگر آپ کے کوئی قبائلی نظام کا ایک سسٹم ہے، آپ اس کو کبھی بھی رائج نہیں کر سکتے ریاست کے اندر۔ اگر آپ گھر کے اندر کر سکتے ہیں، قبیلے کے اندر کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن قبائلی سسٹم میں آپ اس کو لاگو نہیں کر سکتے۔ یہ کیسے مثال ہے؟ جیسے کہ کچھ لوگوں کے گھروں میں عادت ہوتی ہے کہ وہ جاتے ہیں اور جا کر اپنے والدہ کا یا والد کا ہاتھ چومتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ اسی طرح ہندوؤں میں اپنی والدہ کے یا والد کا قدم چھوتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن آپ اس کو یہ روایت کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں پر امپوز نہیں کر سکتے آپ۔ اس کے علاوہ اور بھی ایسی قوانین ہیں۔ ایک اور چھوٹی سی مثال دیتا چلوں، وہ یہ ہے کہ قبائلی نظام میں اگر قبیلے کے کسی ایک شخص نے قتل کر دیا ہے یا کسی شخص کو مار دیا ہے اور وہ اپنے قبیلے میں آ کے پناہ لے لیتا ہے تو اب وہ قبیلہ اس کا ذمہ دار ہے۔ اگر کوئی بھی شخص اس کو لینے آئے گا تو قبیلہ اس کو ڈیفینڈ کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا۔ ریاست نے ایسے سارے قوانین کو ختم کر دیا کہ اگر ایسا ہوگا تو ریاست اس سے خود نپٹے گی، گویا ریاست کے سامنے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے جس طرح ایک مسلمان شخص کے لیے نماز، روزہ اور عبادات کے احکامات کا عمل کرنا ضروری ہے، ویسے ہی وہ ریاستی قوانین کی بھی پابندی کرے گا۔ مسلمان سوسائٹی کے لیے اجتماعی احکام و قوانین پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ وہ انفرادی طور پر کسی بھی قانون کا جو ہے وہ قانون سے بغاوت نہیں کر سکتا۔
شخصی حکومت کا خاتمہ۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس سے قبل چونکہ قبائلی نظام تھا، اس میں ایک شخصی حکومت ہوتی تھی، قبیلے کا سردار ہوتا تھا، اس کو ووٹ ملتے تھے تو وہ خلیفہ بن جاتا تھا یا وہ قبیلے کا سردار بن جاتا تھا۔ تو ریاست نے اس نظام کو تو ختم کر دیا۔ اب چونکہ اسلامی نظام ہے تو اسلامی نظام کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ اس نے شخصی حکومت کو بالکل اس طریقہ کار کو ختم کر دیا، صرف اور صرف دستور حکومت قائم ہوگا۔ گویا اگر کوئی سردار ہے، گھر کا سربراہ ہے، تو وہ گھر کی حد تک رہے گا، حکومتی معاملات میں اس کی کوئی دخل اندازی نہیں ہوگی۔ لیکن آج ہمارے یہاں سیاست میں دیکھیں تو ہوتا اسی طرح کہ مورسی سیاست چل رہی ہے، باپ تھا، باپ کا بیٹا آیا، پھر بیٹے کا بیٹا آیا، پھر بیٹے کا بیٹا آیا، ایک نسل در نسل سسٹم چل رہا ہے، بادشاہی نظام چل رہا ہے یہاں پر، جس کا نقطہ آغاز حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے یہ اعلانات ہیں کہ ہم اگر کتاب و سنت کے مطابق چلیں تو لوگوں پر ہماری اطاعت واجب ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایسی پالیسی ہے کہ اس سے خلیفہ بھی نہیں بچ پائے گا۔ اگر خلیفہ کسی بھی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ بھی اس کا جواب دہ ہے، اگرچہ ہمارے ہاں اس کی جو ترتیب ہے الٹ ہے۔ ہمارے ہاں یہاں پر امراء کو، شرفاء کو، اشرافیہ کو نہیں پوچھا جا سکتا، غریب کو مار مار کے وہ اندھا بھی کر دیں گے، لنگڑا بھی کر دیں گے، اس کو موت کے منہ میں بھی پھینکائیں گے، لیکن امیر سے بات کرنے کے انداز اور ہیں، غریب سے بات کرنے کے انداز اور ہیں۔ اگر قرآن و سنت سے ارحاف کریں تو عوام کو ہماری ان کی دینی ذمہ داری ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ خلیفہ وقت کو، یہ کوئی چھوٹے سے ملک کے خلیفہ نہیں ہیں، یہ ملکوں کے خلیفہ ہیں، یہ بر اعظموں کے خلیفہ ہیں، 40 ہزار مربع ایکڑ زمین کے یہ مالک ہیں۔ اور وہ شخص کہہ رہا ہے کہ اگر میں قرآن و سنت سے ہٹتا ہوں تو یہ تمہارا دینی فریضہ ہے کہ تم مجھے سمجھاؤ، تم مجھے آ کے دعوت دو، تبلیغ کرو، اور تم اگر چاہو تو بغاوت بھی کر سکتے ہو، لیکن اگر میں قرآن و سنت کے مطابق چل رہا ہوں تو پالیسی یہ سیٹ ہو چکی ہے کہ آپ کوئی اس سے انحراف نہیں کرے گا۔ خلفاء کی خلیفہ سے متعلق جو پالیسیز بنی تھی اس میں یہ تھا کہ خلفائے راشدین نے خود کو عوام کے سامنے احتساب کے لیے نہ صرف پیش کیا بلکہ ہر وقت اپنے آپ کو عوامی احتساب ادارے میں بھی رکھتے تھے۔ وہ ایک تو ہے عدالتی ادارے میں، ایک ہے کہ کوئی بھی شخص گلی میں جاتا وہ ہاتھ پکڑ کے کہہ سکتا ہے کہ اے عمر، اے صدیق، اے علی، آپ نے یہ کیا کیوں کیا ہے، سوال کر سکتا ہے۔ اور ہر شہری کو یہ حق دیا کہ وہ ان کی کسی بھی بات پر، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ پر ٹوک سکتا ہے اور اس کا جواب دینے کا پابند ہے۔ یہاں پر آپ جواب تو کیا، سوال تو کر کے دیکھیں، اگلے دن آپ کو جو ہے وہ بوری بند ملیں گے۔ آپ خلفائے راشدین نے عملی طور پر ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا نمونہ پیش کیا اور حکومت کو عوام کی جان و مال اور عزت کی حفاظت کا ذمہ قرار دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ضروریات زندگی کی فراہمی اور کفالت کی ضمانت بھی دی، جس کا آج کی دنیا بھی اعتراف کر رہی ہے۔ گورنر سے متعلق جو کچھ پالیسیز بنائی تھی تو خلفائے راشدین نے حکمرانوں کو یہ احکام دیے رکھے تھے کہ وہ سادہ زندگی، قناعت اور غریب عوام کے ساتھ ان کی سطح پر رہنے کا خوبر بنایا اور صحیح معنوں میں ایک عوامی حکومت کا تصور پیش کیا۔ گویا حکمران کو یہ نہیں ہے کہ وہ ایک عیاشیانہ زندگی گزارے، بلکہ اس کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ انتہائی سادہ اور قناعت پسند زندگی گزارے۔ حضرت عمر نے تو یہاں تک آرڈر جاری کر دیے تھے کہ اگر کوئی شخص گورنر ریشمی کپڑا پہنتا ہے، کوئی لونڈی رکھتا ہے، کوئی غلامہ رکھتا ہے، کوئی نوکر رکھتا ہے، تو وہ جواب دے گا یہاں پر آ کر کہ اس کی جرت کیسی بھی اس نے رکھی، یہ عوام کا پیسہ ہے۔ اور اسلامی نظام نے صحیح معنوں میں سوسائٹی کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ قائم کیا اور تمام طرز عمل اور پالیسیز کی بنیاد خوف خدا اور آخرت کی جواب دہی پر رکھی گئی۔
اگر اس کا خلاصہ دیکھیں تو کچھ پالیسیز کا ہم نے یہاں پہ ذکر کیا. خلفائے راشدین کی پالیسیز اور ان کے کارنامے ہے اس سبق میں بند کرنا اگرچہ مشکل ہیں، لیکن ان کو مختصراً میں نے یہاں پہ سامنے پیش کیا. اگر کارناموں کے حوالے سے دیکھیں تو کارناموں کی بھی ایک طویل فہرست ہے، جس طرح کہ حضرت ابوبکر صدیق کا قرآن پاک کو لکھوانا اور باقاعدہ اس کو مصحف ترتیب دینا، یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جو آج تک ہمارے پاس موجود ہے. پھر اس کے بعد حضرت عمر کا مختلف اداروں کا قیام کرنا، پولیس کا، فوج کا، افسران کا، ڈاکخانے کا، وزارت خارجہ کا، منشی سسٹم کا، یہ تمام ادارے حضرت عمر کے قائم کردہ ہیں. حضرت عثمان کے بحری بیڑے اور بڑی بڑی فتوحات، پھر جمع القرآن، اسی طرح حضرت علی اور امام حسن کا، یہ تمام ان کی جو بصیرت ہے، یہ تمام باتیں اس میں شامل ہیں. عزیز طلباء، یہاں پر آج ہمارا لیکچر نمبر 18 مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے. جزاک اللہ. اللہ حافظ.